بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک کلپ چل رہا ہے کہ وہ کن صاحب کا ہے کیا ہے یہ تو نہیں معلوم، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ وہ بڑا ہی منفرد کلپ ہے کیونکہ وہ گندی زبان اور گالیوں سے بھرا ہوا ہے، لہٰذا اگر یہ بھی کہہ دیا جائے کہ گالیوں والا کلپ تو لوگ پہچان جائیں۔ اب یہاں پر ہم ان تمام لوگوں سے کہ جو کبھی ناموس رسالت کے نام سے اٹھتے ہیں اور یہ لہجہ استعمال کرتے ہیں، اس دلے کے بارے میں، اس خنزیر کے بارے میں، وہ دلے توجہ بیٹھ جا، تو کبھی اصحاب کے دفاع کے لیے اٹھتے ہیں تو یہ لہجہ استعمال کرتے ہیں۔ باپ کو کوئی آ کے تیرے محلے میں تیرے گھر کے سامنے گانڈو کہہ جائے مجھے اور اب جب کبھی امہات المومنین کے لیے اٹھتے ہیں دفاع میں تو یہ لہجہ استعمال کرتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں تیری ماں کو تیرے محلے میں تیرے گھر کے سامنے کوئی آ کے رنڈی کہہ جائے، اور جب بات کرتے ہیں کسی تحقیقی موضوع میں تو یہ گندے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ہم کبھی انگلی نہیں کرتے، ہمیشہ سے 1450 سالہ تاریخ دیکھی جائے انگلی بھی یہ کرتے ہیں، اور قرآن کے احترام کا تو یہ عالم ہے کہ اس کو پٹخ دیتے ہیں۔ قبروں سے نکال کے لاتے ہو، لاؤ میں تمہاری یہ 5 کتابیں ہیں یہ میں لے کے آتا ہوں، اور میں اپنا قرآن بھی لے کے آتا ہوں، اور میں یہ پاکستان کا جو یہ جو لا ہے یہ اب ان صاحب نے چند اعتراضات کیے تو پہلے ان کا جواب دے دیں، جن میں سے ایک موضوع جس پہ انہوں نے بہت انفسائز کیا وہ یہ کہ خلیفہ اول نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی نماز پڑھائی، کہ جو بالکل غلط ہے۔ اور پہلا موضوع یہ ہے کہ تمام کتب معتبر اہل سنت میں یہ موضوع ہے کہ مولا امیر المؤمنین نے نماز پڑھائی اور خلیفہ اول کو خبر تک نہیں ہونے دی۔ دوسرا موضوع یہ ہے کہ ان روایات میں اور اقوال علماء میں کہ جہاں پر نہ فقط یہ کہ مولا امیر المؤمنین ہی نے نماز پڑھائی بلکہ ان روایت کو ضعیف اور غلط قرار دیا کہ جن میں خلیفہ اول کے نماز پڑھانے کا ذکر ہے۔ اب اس کلپ کو بہت لمبا کلپ نہیں بنانا چاہ رہے، اور اس سے پہلے ہم یہ کلیئر کر دیں کہ تمام مسلمان فرقے خصوصاً اہل سنت، کیونکہ اکثریت میں وہ پاکستان میں ہیں تو ان سے مخاطب ہیں کہ یہ سب مسلمان ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کا احترام ہے، انہیں کسی قسم کا نقصان پہنچانا حرام ہے۔ بلا شک یہ مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، بلکہ ہماری جان ہے، لیکن اگر ان کے علماء کی جانب سے اگر ایک فتنہ فساد کا بازار گرم کیا ہوا ہے، ہم پہ تہمتیں لگا رہے ہیں، تو اب ہم پر لازم ہو گیا ہے کہ ہم ان کا جواب دیں۔ اب تک جو پالیسی رہی عموماً شیعہ حضرات کی وہ یہ تھی کہ وہ جواب دیتے تھے اور جواب دینے کی مشین بن چکے تھے، لیکن اب جواب کے ساتھ ساتھ سوال بھی کرنا چاہیے، اور ہم بتاتے چلیں کہ کبھی تحریف قرآن کا موضوع اٹھاتے ہیں، کبھی توہین صحابہ کا موضوع اٹھاتے ہیں، کبھی توہین امہات المومنین کا موضوع اٹھاتے ہیں، تو کبھی توہین رسالت کا موضوع اٹھاتے ہیں، گو کہ اس میں تو شیعوں پر اعتراض نہیں کرتے، دوسروں پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن کی کتابیں صحائح ستہ ہیں انہیں نہ توہین رسالت کے بارے میں گفتگو کرنی چاہیے کیونکہ وہ توہین رسالت سے بھری ہوئی ہیں، نہ توہین صحابہ ناموس صحابہ کی بات کرنی چاہیے کیونکہ وہ توہین صحابہ سے بھری ہوئی ہیں، نہ ناموس امہات المؤمنین کی بات کرنی چاہیے کیونکہ ان کی کتابیں توہین امہات المؤمنین سے بھری ہوئی ہیں۔ ہم اتحاد چاہتے ہیں بلا شک، لیکن یہ اتحاد ایک جانب سے نہیں ہوتا، یہ صورت میں نہیں ہوتا کہ ایک آدمی کسی ایک کانفرنس میں آ کر ہلکی سی ہماری حمایت کر دے، اس کے بعد وہ زہر اگلتا رہے، کوئی آئے روشن فکری کے نام پہ اور بار بار کہے کہ شیعوں میں اکثریت رافضی ہیں، انہوں نے کہانی کر دی ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ کذاب ہیں، تو اس قسم کی چیز نہیں چلے گی۔ بس پہلا موضوع بتاتے چلیں آپ کے سامنے صحیح بخاری ہے کہ جس کا ترجمہ اور وقت کیونکہ کم ہے تو سیدھے سے بتاتے چلیں صحیح بخاری جلد 5 جس کا ترجمہ کیا ہے مولانا محمد داؤد راز صاحب نے، صفحہ نمبر 502 ہے کہ جس میں ہم بڑی تیزی سے پڑھتے ہیں۔ غرض یہ کہ ابو بکر نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کچھ بھی دینا منظور نہ کیا، اس پر اب یاد رکھیں کچھ بھی دینا منظور نہیں کیا۔ یہ ترجمہ کس کا ہے؟ فابا ابو بکر ان يدفع الى فاطمہ منها شيئا، کچھ بھی دینا گوارا نہیں کیا۔ بس یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی فے ہے اس میں سے کچھ حق بنے گا، تو حقیقت یہ کچھ بھی نہیں دیا۔ غرض یہ کہ ابو بکر نے فاطمہ رضی اللہ کو کچھ بھی دینا منظور نہ کیا، اس پر فاطمہ ابو بکر رضی اللہ کی طرف سے خفا ہو گئیں اور ان سے ترک ملاقات کر لیا، اور اس کے بعد وفات تک ان سے کوئی گفتگو نہیں کی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہیں، اور جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے شوہر علی رضی اللہ عنہ نے انہیں رات میں دفن کیا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر نہیں دی اور خود ان کی نماز جنازہ پڑھ لی۔ یہ ہو گیا پہلا حوالہ صحیح بخاری کا۔ اب آ جائیں دوسرا حوالہ صحیح مسلم کا۔ فابا ابو بکر ان يدفع الى فاطمہ شيئا، کہ یہاں پر بھی واضح ہے کہ جناب ابو بکر نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو پورا تو پورا فدق کیا، پوری میراث تو کیا، اس میں سے کچھ بھی نہیں دیا، جبکہ اپنی صاحبزادی کو انہوں نے میراث دی۔ انہوں نے یہ حدیث بنائی کہ انبیاء کو چھوڑ کے نہیں جاتے، اس کے حساب سے وہ کمرہ کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اول و دوم دفن ہوئے وہ حضرت عائشہ کا مانا جاتا ہے، اس کو بھی صدقہ
صدقات میں ہونا چاہیے تھا، بیت المال میں ہونا چاہیے تھا، مال مسلمین میں ہونا چاہیے تھا، اس پہ حضرت عائشہ کی اجازت سے خلیفہ اول یا دوم کو دفن نہیں ہونے دینا چاہیے تھا، اگرچہ اگر حضرت ابوبکر کی یہ رائے تھی کہ انہوں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء کو چھوڑ کے نہیں جاتے اور جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، تو پھر وہ بیت المال میں اور عوام کے مال میں کس طرح سے دفن ہو گئے؟ اور دوسرے خلیفہ نے حضرت عائشہ سے اجازت مانگی کہ مجھے اس کمرے میں دفن ہونے دیں، تو وہ کیسے دفن ہو گئے؟ اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ غرض یہ کہ حضرت ابوبکر نے انکار کیا حضرت فاطمہ کو کچھ دینے، اور حضرت فاطمہ کو غصہ آیا، انہوں نے حضرت ابوبکر سے ملاقات چھوڑ دی اور بات نہ کی یہاں تک کہ ان کی وفات ہوئی۔ اب اس کے بعد اگلے صفحے پہ دیکھیں، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے خاوند حضرت علی ابن ابی طالب نے ان کو رات کو دفن کیا اور حضرت ابوبکر کو خبر نہ کی اور نماز پڑھی ان پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے۔ اب آ جائیں تلخیص الحبیر فی تخریج احادیث الرافع الکبیر، اور یہاں پر جو ہے انہوں نے واضح کہا کہ حضرت ابوبکر کی نہ بیوی کو خبر تھی اور نہ حضرت ابوبکر کو خبر تھی۔ وقد ثبت ان ابا بکر لم يعلم بوفات فاطمہ، کہ حقیقت یہ ہے، ثابت ہے کہ ابوبکر کو علم نہیں تھا حضرت فاطمہ کی وفات کا۔ لما فی صحیح من حدیث عائشہ ان علی دفنها لیلا، کیونکہ حدیث صحیح ہے کہ حضرت عائشہ سے نقل ہوئی کہ علی نے رات کو فاطمہ سلام اللہ علیہا کو دفن کیا۔ ولم يعلم ابا بکر فکیف يمکن ان تغسلها زوجته، اور واضح انہوں نے انکار کیا کہ ان کو بھی علم نہیں تھا، بس کیسے ممکن ہے کہ ان کی زوجہ نے ان کو غسل دیا ہو۔ الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں اسی موضوع میں انہوں نے انکار کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے پڑھائی، بلکہ پڑھانے والی روایتوں کا انہوں نے انکار کیا۔ وروى الواقدی عن طریق الشعبی قال صلی ابو بکر علی فاطمہ هذا فیہ ضعف وانقطاع، یہ حدیث ضعیف ہے اور منقطع ہے۔ وقد روى بعض المتروکین عن مالک عن جعفر بن محمد عن ابی نحوہ وبہاہ الدارقطنی وابن عدی، کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ خلیفہ اول نے نماز پڑھائی، یہ نقل ہوا ہے بعض ان لوگوں سے کہ جن کی روایات کو متروک قرار دیا گیا ہے، ان سے روایتوں کو نہیں لیا جاتا۔ وبہاہ الدارقطنی وابن عدی، اور ان لوگوں کو ضعیف قرار دیا ہے دارقطنی نے اور ابن عدی نے۔ الفصول فی سیرت الرسول، تو یہاں پر پورا پیج آپ کے سامنے ہے، اس میں بعد میں دقت کرتے رہیں، تحقیق کرتے رہیں، یا جو الفاظ آپ نے استعمال کیے ہم کبھی انگلی نہیں کرتے، ہمیشہ سے 1450 سالہ تاریخ دیکھی جائے انگلی بھی یہ کرتے ہیں، اور جب انگلی سے وہ آپ اس کے اوپر کرتے رہیں تحقیق اپنی۔ اور پھر یہاں پر آپ دیکھیں وصلی علیہ علی وقیل ابو بکر وہو غریب، فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کا نماز جنازہ علی نے پڑھایا، وقیل ابو بکر، یہ جو کہا جاتا ہے کہ ابو بکر نے پڑھایا، وہو غریب، یہ بالکل جو ہے ایک غریب عجیب و غریب بات ہے، بالکل یہ ایسا قول ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ المصنف آپ کے سامنے ہے، اور یہاں پر بھی جو ہے وہ انڈر لائن چیزیں کی ہوئی ہیں، ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں، اس کو آپ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ کلفہ میں کیونکہ چھوٹے سے چھوٹا بنانا ہے تو بہت زیادہ اس میں ہم گفتگو نہیں کریں گے، لیکن جو ضروری چیزیں ان کو بیان کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ کیا ان فاطمہ بنت النبی دفنت باللیل، کہ فاطمہ بنت نبی کو رات کی تاریکی میں دفن کیا گیا۔ فر بها علی من ابی بکر ان یصلی علیہا وکان بینہما شیء، اور علی ابن ابی طالب نے ابو بکر کو نہیں آنے دیا اور خود ان پر نماز پڑھی، اور ان دونوں کے درمیان کچھ تھا، کیا تھا؟ بڑی محبت تھی، نہیں آنے دی؟ نہیں، فرماتے ہیں کان بینہما شیء۔ اسی طرح سے حدیث نمبر 6555 میں نقل ہوا عبد الرزاق ان ابن عیینہ ان عمرو بن دینار ان حسن، اور اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ چلا کہ نماز جنازہ اور غسل کا جو وصیت تھی وہ حضرت فاطمہ نے کی تھی، کس کے لیے؟ مولا امیر المؤمنین کے لیے۔ اور اس کے بعد یہ روایت نقل ہوئی جناب عائشہ سے ان علی دفن فاطمہ لیلا، کہ جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ علی نے رات کی تاریکی میں فاطمہ کو دفن کیا، ولم یؤذن بہا ابا بکر، اور ان کو یعنی ان کے والد کو خلیفہ اول کو مولا امیر المؤمنین نے اطلاع نہیں دی۔ یہ کیا شور مچایا جا رہا ہے، کبھی طاہر القادری کی جانب سے، کبھی ان صاحب کی جانب سے، کہ جن کی علمیت کا یہ عالم ہے کہ گالیوں سے ایک ایک کر کے دوں گا۔ کوئی ایک تم میں سے اگر ایک باپ کے نطفے کا ہے، اگر اس کی ماں کے اوپر ایک بندہ چڑھا ہے، میں کراچی سے لے کر بات کو شروع کیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا کوئی اپنے باپ کا دفاع کرتا ہے تو یہ گاف سے گالی استعمال کرتا ہے۔ باپ کو کوئی آ کے تیرے محلے میں تیرے گھر کے سامنے گانڈو کہہ جائے، مجھے کوئی ماں کا دفاع کرتا ہے تو رے نون کے ساتھ لفظ استعمال کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں تیری ماں کو تیرے محلے میں تیرے گھر کے سامنے کوئی آ کے رنڈی کہہ جائے، قرآن سے استدلال کی بات کرتا ہے تو اس کو پٹخ دیتا ہے۔ قبروں سے نکال کے لاتے ہو، لاؤ، میں تمہاری یہ 5 کتابیں ہیں یہ میں لے کے آتا ہوں، اور میں اپنا قرآن بھی لے کے آتا ہوں، اور میں یہ پاکستان کا جو یہ جو لا ہے، یہ قرآن کوئی شیعہ پٹخ دیتا تو آج ہر جگہ شور ہو رہا ہوتا کہ توہین قرآن کر دیا۔ اب اس کے بعد ہے معرفت الصحابہ اصفہانی کی، اور یہاں پر روایت قال
دفنت فاطمہ بنت رسول اللہ لیلا وصلی علیہا علی رضی اللہ عنہ کہ فاطمہ کو رات کی تاریکی میں دفن کیا گیا اور ان پر نماز پڑھی علی ابن ابی طالب نے. پس علی ابن ابی طالب مولا امیر المؤمنین نے نماز پڑھی. نہ یہ کہ نماز پڑھی، روایات میں انکار ہے کہ ان کو خبر نہیں ہونے دی اور ان کو نماز جائے کہ ان کو نماز پڑھنے دی جاتی. طبقات کبیر میں یہی موضوع نقل ہوا کہ جو آپ کے سامنے ہائی لائٹ ہے کہ یہاں پر جب سوال کیا گیا حدثنا عمر بن محمد بن عمر بن علی عن ابیہ عن علی بن الحسین قال سألت ابا عباس متى دفنت فاطمہ کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کب دفن کیا گیا؟ فقال دفناها باللیل، ہم نے ان کو رات کو دفن کیا. قال قلت فمن صلی علیہا قال علی، تو انہوں نے فرمایا کس نے بس نماز پڑھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ علی نے نماز پڑھی. تاریخ الثقات میں ہے فاطمہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی عنہا وکرم وجہها عاشت بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 اشہر، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 6 مہینے زندہ رہیں. ودفنها علی رضی اللہ عنہ لیلا وغسلها وصلی علیہا، کہ انہوں نے رات کو دفن کیا، انہوں نے غسل دیا اور انہوں نے ہی ان پر نماز پڑھی. اسی طرح سے کتاب الثقات لامام حافظ محمد بن حبان میں یہ موضوع دفن ہوا دفنها علی لیلا ولم یؤذن به ابا بکر ولا عمر، کہ یہاں پر فقط یہ نہیں ہے کہ مولا امیر المؤمنین نے نماز پڑھائی، بلکہ کیا ہے کہ خبر نہیں دی خلیفہ اول کو بھی اور نہ ہی دوم کو خبر دی. اب یہاں پر اتنی بات واضح ہو گئی کہ مولا امیر المؤمنین نے نماز پڑھائی، خلیفہ اول نے نماز نہیں پڑھائی. روایات اہل سنت میں واضح ہے کہ مولا امیر المؤمنین نے نماز پڑھائی، اور جن روایات میں اگر ہے بھی تو ان کو غریب کہا گیا ہے، متروک کہا گیا ہے اور ان کا انکار کیا ہے خود علماء اہل سنت نے. سمجھ میں نہیں آتا کہ پاکستان میں یہ کون لوگ ہیں کہ اپنی ان کتابوں کو دیکھنے کے باوجود کہ جو اسکرین پہ سامنے نظر آ رہی ہیں کس طرح سے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں. اب موضوع ہے کہ یہ اٹھایا کہ جی شیعوں میں تو بیٹی کی میراث نہیں ہوتی اور لفظ استعمال کیا گیا نساء. تو یاد رکھیں کہ یہاں پر جو چیپٹر ہیں ان میں بیوی کی میراث کا ذکر ہے. جب کہا جاتا ہے یا نساء النبی تو وہاں پر مراد ہیں بیویاں، اور یہاں پر ڈسکشن ہے ان گھروں کے بارے میں کہ جن میں سسرال والے یا شوہر کے رشتہ دار رہتے ہیں. وہ اگر میراث میں چلا جائے تو کیا پرابلم ہوگا کہ عورتیں جب شادی کریں گی تو ان گھروں میں رہنا مشکل ہو جائے گا. لہٰذا بحث یہاں پر ہے زمین کے بارے میں اور غیر منقولہ چیزوں کے بارے میں. لیکن ان کے علاوہ سب کچھ ملے گا. لیکن یہاں پر نساء سے مراد بیٹی نہیں ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں. جبکہ یہاں روایات میں جو مغالطہ کیا جا رہا ہے اس مغالطے کی وجہ کیا ہے کہ 150 سال پہلے جن اعتراضات کو کیا گیا اس وقت تمام علماء اہل سنت انہی کتابوں کو پڑھ کر ان میں اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ جا کر اصل باب دیکھ لیں، کتاب کھول کے دیکھ لیں کہ جو انہوں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ خواتین کی میراث نہیں ہوتی تو وہاں پر خواتین سے کیا مراد ہے، نساء سے کیا مراد ہے. کم سے کم باب ہی دیکھ لیتے جس میں واضح مل جاتا کہ خود اس کے سامنے آ رہا ہے. مثال کے طور پر آپ کے سامنے یہ ہائی لائٹ ہے اور یہ الفروغ من الکافی کا صفحہ نمبر 127 ہے، اور یہاں پر آپ کو واضح نظر آ رہا ہے ان المرأة لا ترث مما ترک زوجها، کہ بیوی میراث نہیں پاتی اپنے شوہر سے. کن چیزوں میں نہیں پاتی؟ تو وہاں پر ذکر ہے کہ زمین میں، اسی طرح سے باغات میں، اور جو گاؤں دیہات ہوئی اور چیزیں ہوں اس کو ہم تفصیل سے ڈسکس نہیں کرتے. اصل موضوع یہ ہے کہ یہاں پر کیا ہے کہ میراث نہیں پاتی کون؟ بیوی، نہ کہ بیٹی. اس کے بعد پھر آپ کے سامنے ہے جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 127 میں ان المرأة لا ترث من ترکت زوجہا، اپنے شوہر کی میراث نہیں پاتی. لیکن آگے تفصیل ہے کون سی میراث، زمین میں اور باغات میں اور ان چیزوں میں، لیکن منقولہ میں سے پاتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کتاب الموارث میں جلد نمبر 7 میں صفحہ نمبر 129 میں انما ذالک لئلا یتزوجن النساء، اور اس کے بعد یہ موضوع ہے کہ جب خواتین شادی کر لیں گی تو اس کے بعد ایک پرابلم ہو جائے گا کہ ان کے شوہر اس گھر میں آ کے رہیں گے. تہذیب الاحکام میں بھی یہی موضوع ہے صفحہ نمبر 343 میں ان المرأة لا ترث من ترکت زوجہا، تو بیوی نہیں پاتی میراث اپنے شوہر کی. لیکن آگے کیا ہے کہ تربت میں سے، زمین میں سے، گھروں میں سے، ان چیزوں میں سے. بس یہ ڈسکشن ہے بیوی کی میراث کے بارے میں کہ اس کو کس کس چیزوں میں سے ملے گا. اسی طرح سے آ جاتا ہے ان المرأة لا ترث مما ترک زوجها من القرى، کہ جو قریے وغیرہ ہوں ان میں سے بھی نہیں ملے گا. اور اس کے بعد اس کی وجہ بتائی گئی ہے پیج نمبر 345 میں کہ اگر بیویاں شادی کر لیں تو کیا پرابلم ہوگا. اسی طرح سے پیج نمبر 346 میں ان المرأة لا ترث مما ترک زوجها، یعنی جو شوہر چھوڑ کے گیا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اسی طریقے سے آ جائیں باب میراث الازواج. اب آپ یہاں پر
توجہ دیں کہ جو باب آپ کو نظر آ رہا ہے وہ میراث الازواج کا ہے، یعنی بیوی کے مرنے کے بعد شوہر کی میراث، شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کی میراث، تو یہ باب ہی اسی کا ہے۔ کم سے کم اس کتاب کے باب ہی کو دیکھ لیتے تو یہاں پر بھی یہی مسئلہ آتا ہے کہ ان النساء لا ترث مما ترک زوجها من تربت دار، کہ بیوی میراث نہیں پاتی۔ یہ ایک مختصر سا جواب ہے، لیکن اب یاد رکھ کیونکہ ہر جگہ قتل کیا جا رہا ہے، شیعوں پر الزام لگائے جا رہے ہیں، اب ہم صرف آپ کو یہ بتائیں گے اور اس کام میں ہم آپ تمام لوگوں کی خصوصاً سپاہ صحابہ کی مدد کریں گے، اور وہ مدد اس صورت میں کریں گے کہ آپ کو ہم روایتیں دیتے رہیں گے کہاں کہاں پر توہین رسالت ہے، تفاسیر بتاتے رہیں گے کہاں کہاں پر توہین رسالت ہے، آپ کو ہم بتاتے رہیں گے کہاں کہاں پر امہات المومنین کی توہین ہے، آپ کو ہم بتاتے رہیں گے کہاں کہاں پر اصحاب کی توہین ہے۔ پھر انشاءاللہ مل کر آپ شیعہ کتابوں پہ بھی پابندی لگائیے گا، سنی کتابوں پر بھی پابندی لگائیے گا، دل چاہے تو شیعوں کو بھی کافر قرار دیجیے گا، لیکن یاد رکھیں کہ آپ کو اپنے آپ کو بھی کافر قرار دینا ہوگا، اور ہم یہ نہیں چاہتے۔ ہم واضح کہتے ہیں کہ تمام مسلمان فرقے، چاہے وہ شیعہ ہوں، سندھی ہوں، سنیوں میں دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، آخانی ہوں، بوری ہوں، عباسی ہوں، جو بھی جتنے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ختم نبوت کے قائل، وہ سب مسلمان ہیں۔ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہے، ان کی جان مال عزت آبرو کا احترام ہے، کسی کو بھی ان میں سے نقصان پہنچانا بے کسی بھی اعتبار کا غلط ہے۔ لیکن شیعوں کی خاموشی کو یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ بزدل ہیں۔ اب تک ہم یہ کہتے تھے کہ وہ روایات کے جو کتب اہل سنت میں ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، وہ یاد رکھیں کہ چاہے وہ انڈیا میں لکھی ہوئی کتاب رنگیلا رسول ہو، اس سے زیادہ خطرناک ہیں سیاہ ستہ اور مختلف کتابیں، کیونکہ وہاں پر بھی جتنے مصادر ہیں وہ انہی کتابوں سے آئے ہیں۔ چاہے وہ سلمان رشدی کی کتاب ہو، ادھر بھی جو کچھ آیا ہے وہ آپ کی کتابوں سے کہیں، آپ کی کتابیں ان سے کہیں زیادہ خطرناک جو کچھ ہو رہا ہے۔ اب تک ہم یہ کہتے تھے کہ یہ دشمنوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا، رسول اللہ کی توہین ہوگی، لیکن اب یہ موضوع ختم ہو چکا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ نے انگلش میں ترجمہ کر کے ان کتابوں کو انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر دیا ہے، اور نتیجہ اس کا یہ ہے کہ خود یورپ امریکہ میں مختلف یونیورسٹیز میں اس وقت کام ہو رہا ہے، رسول اللہ کی توہین والی روایتوں کو آپ کی کتابوں سے جمع کیا جا رہا ہے کہ جو آپ لوگوں نے انگلش میں ترجمہ کر کے انٹرنیٹ پہ ان کو اپلوڈ کیا ہے۔ ہم خود بعض یونیورسٹیز کو دیکھ چکے ہیں، کرسچن کالجز کو دیکھ چکے ہیں کہ جہاں پر شعبے بنے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے اس وقت مصر کے جو قبطی عیسائی ہیں، اسی طریقے سے جو اور جگہ کے عرب عیسائی ہیں، وہ یہ کام کر رہے ہیں، اور سارے کام کا دار و مدار ان کا آپ کی کتابوں پہ ہے کہ جو توہین رسالت سے بھری ہوئی ہیں۔ اور اب ہم ان روایتوں کو آپ کے سامنے ایک دو دن کے بعد پیش کریں گے، اور ساتھ میں اعلان کریں گے نان مسلمز کے لیے اور اسی طرح سے انڈیا میں ہندو حضرات کے لیے کہ یہ ساری وہ روایات کے جن میں رسول اسلام کی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، یہ ان کے دشمن گروپ نے نقل کی ہے، جو اہل بیت کے دشمن تھے، جنہوں نے اہل بیت کو قتل کیا۔ لہٰذا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا ہے تو اہل بیت سے سمجھا جائے۔ اور فی الحال آپ کی خدمت میں ایک موضوع کو پیش کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ آپ سارے افراد اس کو دقت سے دیکھیں گے، اور وہ موضوع یہ ہے کتب اہل سنت میں، خود صحیح بخاری میں اور تمام حوالوں کے ساتھ اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے، اور یہ والا موضوع اس وقت تمام دنیا کفر میں کسی وقت بھی ایک دھماکہ کر سکتا ہے، اور وہ موضوع یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ لاکھوں دفعہ معاذ اللہ بقول بخاری کے اور مختلف کتب اہل سنت کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ کئی دفعہ خودکشی کی کوشش کی۔ یہ کلپ آپ دیکھیں، اور اب انشاءاللہ بات ہوگی صرف ناموس رسالت پر، اور موقع آئے گا فدق کا، اہل بیت کا، اصحاب کا، امہات المومنین کا بعد میں، کیونکہ اسلام کا دار و مدار، حتیٰ قرآن کا دار و مدار ذات مقبول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے۔ پس پہلے وہ کتابیں بین کی جائیں کہ جس میں توہین رسالت ہے، بعد میں ہم آپ کے ساتھ مل کے جس کتاب کے لیے آپ کہیں گے انشاءاللہ اس کتاب کو ہم بین کریں گے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی اور کی توہین ہو۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔